عمر گزر گئی لوگوں کو دفن کرتے ہوئے، بڑے بڑے نافرمان لوگوں کو کے دفن میں شریک ہوئے، کسی کا چہرہ ایسے نہیں پھرا، تو ان کے چہرے کیوں پھر گئے، رنگ کالے کیوں پڑ گئے؟ کہ نبی کے زمانے کے قریب تھے اور دین زندہ تھا، پھر یہ دین کے خلاف چلے اور صرف ایک چیز میں ظلم کیا، لوگوں کا خون بہایا، قتل کیا۔ میری ایک بات سارا مجمع سن لے، 2 گناہ ایسے ہیں جن پر سب سے زیادہ عذاب آنے والا ہے موت کے بعد۔ 2 گناہ، دو گناہ، ویسے تو ہر گناہ پہ اللہ کی پکڑ ہے، لیکن جس پر سب سے زیادہ پکڑ ہوگی وہ 2 ہیں۔ ایک سود کھانا، چاہے وہ بینکوں میں رکھا ہوا ہو، چاہے وہ لوگوں کو ذاتی طور پہ شخصی طور پہ دیا ہوا ہو، اور پیسے پر پیسہ لینا، اس پر اللہ کہتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، یہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا، ناحق قتل کرنا، اس کی سزا سب سے زیادہ ہے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا غضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا سزا سنائی جو قتل کرتا ہے؟ جہنم، ایک خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا۔ غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پہ غصہ ہوگا، لعنہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوگی، اور پھر وہ اس کے لیے خوفناک عذاب ہوگا۔ یہ تینوں بادشاہ، انہوں نے انسانی خون کو پانی کر دیا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز ان کے زمانے میں گورنر تھے مدینہ کے، ان خلفاء کے، ولید کے زمانے میں بھی اور سلیمان کے زمانے میں بھی۔ جب یہ گورنر تھے مدینہ کے، جب یہ سفر کرتے تھے، 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، 60 اونٹوں پر صرف اس ایک بندے کا سامان ہوتا تھا جب سفر۔ جب یہ 3 بر اعظم کے خلیفہ بنے تو اب تو 100 اونٹوں پہ ہونا تھا۔ اب یہ حال ہوا جب یہ زہر کا اثر ہوا اور بیمار ہوئے تو خاندان کے لوگ پوچھنے آ رہے تھے، تو ان کے سالے مسلمہ بن عبد الملک بہت نیک سردار تھے، وہ پوچھنے آئے تو دیکھا امیر المومنین کا کرتا بہت میلا، تو انہیں اپنی بہن کو بلایا جو عمر کی بیوی تھی، فاطمہ، امیر المومنین کا کرتا میلا ہو گیا ہے، تبدیل کر دو۔ کہا جی کر دیتی ہوں۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ پوچھنے آئے تو وہی کرتا، تو انہوں نے فرمایا میں نے تو کہا تھا کرتا تبدیل کر دو، تم نے تبدیل کیوں نہیں کیا؟ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی میرے بھائی، امیر المومنین کے پاس ایک ہی کرتا ہے، دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، میں تبدیل کیا کروں؟ موت کیسے آ رہی ہے وہ میں آگے بتاتا ہوں، دونوں کی حکومت کا کیا فرق ہے وہ بتا رہا ہوں۔ پہلے 3 نے کہا جو ہماری مرضی ہم کریں گے، یہ جو آج کا زمانہ ہے، پیسہ ہاتھ میں آ گیا، جو مرضی کریے، ساڑھا پیسہ ہے، جو مرضی کریے، ساڑھا پیسہ ہے، جتھے مرضی خرچ کریے، ساڑھا پیسہ ہے، سانو پوچھنے والا کون ہے؟ ہمیں آپ کو پوچھنے والا اللہ ہے جس نے ہمیں دیا ہے، جب چاہے واپس لے لیں، ایک دن اس نے لینا تو ہے، موت آ کے ہمیں اٹھا کے لے جائے گی اور ہر شے یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ انسان کا کیا ہوا اس کے سامنے آتا ہے، اب یہ نہیں پتا چل رہا میں نے جھوٹ بولا، کچھ بھی نہیں پتا، میں نے سچ بولا، کوئی پتا نہیں، میں نے حرام روٹی کا لقمہ اٹھایا، ویسا ہی میٹھے کا میٹھا، میں نے حلال روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالا، ویسے ہی میٹھے کا میٹھا۔ رشوت کا پیسہ کی روٹی کڑوی نہیں ہوتی، اور تنخواہ کے پیسے کی روٹی میٹھی نہیں ہوتی، اور حرام کمائی کے گھر زمین پر نہیں گر جاتے، اور حلال کمائی کے گھر صدیوں نہیں کھڑے رہتے۔ یہ نظام کائنات ہے، یہ اسباب کا جہان ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ مرتے ہوئے کون مجھے راضی کر کے میرے پاس آ رہا ہے، کون ناراض کر کے آ رہا ہے۔ پہلے 3 خلفاء نے ظلم کے
خون کی ندیاں بہا دی۔ عمر تخت پر آئے، 3 بر اعظم کی حکومت، 3 بر اعظم کی حکومت، 3 بر اعظم کی حکومت۔ شاہ کوٹ بھی اس بندے کی حکومت میں شامل تھا، اور اللہ نے اتنا امن قائم کیا اور اتنی خوشحالی قائم کی، صرف 6 مہینے میں پورے 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، سب خوشحال تھے، سب خوشحال تھے۔ لیکن حکومت کیسے کی؟ حکومت کیسے کی؟ عید کا موقع ہے، بچوں نے ماں سے کہا ہمارے ابا سے کہو کپڑے چاہیے، جوڑا جوڑا کپڑا عید کا چاہیے۔ عمر گھر میں تشریف لائے تو بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت اتنا رزق کھل گیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں فاطمہ میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں اور تنخواہ ابھی دور ہے۔ تو تھوڑی دیر سوچ کے بعد ان کی بیگم نے کہا آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، میں اس سے کپڑے لے لیتی، اور جو روٹی کا خرچہ ہے میں مزدوری کر کے گھر بیٹھ کے مزدوری کروں گی اور میں گھر کا خرچہ چلا لوں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک، یہ ٹھیک۔ تو یہ تشریف لے گئے باہر اور اپنے خزانچی کو بلایا، اس کا نام تھا مزاحم، وہ بھی انہی کا غلام تھا۔ اسے فرمایا 3 بر اعظم کا حکمران ہے، اسے فرمایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ اور اس نے پوچھا جی کس لیے؟ کہ ہم نے بچوں کے کپڑے سلوانے ہیں تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں اگلے مہینے پھر تنخواہ نہیں لوں گا۔ اس نے کاغذ اٹھایا اور قلم اور آگے رکھ دیا، کہا امیر المومنین مجھے یہاں لکھ کے دے دو کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہو گے، میں تنخواہ دے دیتا ہوں۔ کیا وزیر خزانہ تھا، کیا دیانتداری ہے۔ اور مجھے حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ حکمران خود ہی چور ہوں گے، سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں گے۔ عزت تو خزل فی ادو والا، میری امت پہ ایک دور ایسا آئے گا کہ حکومت خود چور ہوگی، کہ حکومت کا ہر بندہ خزانے کو لوٹنے میں، صرف وزیر صدر نہیں، کلرک بھی حکومت کا حصہ ہے، چپڑاسی بھی حکومت کا حصہ ہے، چپڑاسی سے لے کر اوپر تک سب چور ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت آپ صرف ایک جملہ لکھ دو کہ میں 1 مہینہ زندہ رہوں گا تو میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ ہو گئے، بولے نہیں۔ کہنے لگے میں کیسے لکھ کے دے سکتا ہوں؟ کہا پھر آپ اس تنخواہ کا حساب کیسے دو گے اگر موت آ گئی؟ اللہ کو کیا حساب دو گے؟ مسلمانوں کا مال ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر تشریف لائے اور بیگم سے فرمایا کہ فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ میں کپڑے لے کے نہیں دے سکتی۔ اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ پہلے 3 بادشاہوں نے سرکاری خزانے کو اپنا ذاتی سرمایہ بنا کے خرچ کیا، یہ اوپر پہرے دار بن کے بیٹھ گئے، صرف تنخواہ لیتے تھے۔ عید کی نماز پڑھائی تو خاندان کے لوگ ملنے آئے، اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے شاہی لباس، تو بیٹے بھی ملنے آئے تو سب کے پرانے کپڑے۔ تو حضرت عمر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا کہ بچو آج تمہیں اپنے باپ پہ گلہ تو آیا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہمیں 1 جوڑا کپڑا بھی نہ لے کے دیا، 3 بر اعظم دی حکومت تے ساڑھے واسطے 1 جوڑا کپڑا بھی کوئی نہیں، کہ آج تمہیں گلہ تو آیا ہوگا اپنے باپ پر۔ تو ان کے بیٹے عبد الملک کہنے لگے ابا جان نہیں، آج ہمارا سر بڑا اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے